نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ ذکر سماعت فرما چکے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشوراء کے موقع پر تاریخی اور آخری خطاب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس خطاب کے بعد اپنی ناکہ کو بٹھا دیا اور حضرت عقبہ بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اس ناکہ کو باندھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ناکہ کو باندھ دیا۔ دوسری طرف دشمن اب پوری طرح آپ پر حملے کے لیے تیار تھے۔ اس دوران حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیار گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہتھیار سجا کر آپ لشکر یزید کے سامنے آئے اور آپ نے اہل کوفہ اور ان دیگر لوگوں سے مندرجہ ذیل خطاب کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ سنو، مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جب تک تلوار حائل نہیں ہوتی، ہم دین کے رشتے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر ہیں۔ ہماری خیر خواہی کے تم لائق ہو، اس لیے سنو، جب ہمارے درمیان تلوار حائل ہو جائے گی تو پھر یہ مروت منقطع ہو جائے گی اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ برادری اور موافقت جو اللہ نے دین کے ذریعے پیدا کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے حوالے سے ایک امتحان ہے، تاکہ مالک الملک اس بات کا مشاہدہ کرے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا ہم ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں یا ان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تمہیں سبط پیغمبر کا ساتھ دینا ہے یا زیاد کے بیٹے اور سمیہ کے حرامی بیٹے کا ساتھ دینا ہے۔ تم ابن زیاد، یزید اور اس طرح کے ملعونوں کے دور میں ہر طرح کی برائی دیکھو گے اور دیکھ چکے ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے شہر والوں کی یہ آنکھیں نکلوا دیتے ہیں اور سولی پر لٹکا دیتے ہیں، ہاتھوں کو قطع کر دیتے ہیں اور تمہیں گونگے، بہرے اور اندھے کر کے سزا دیتے ہیں۔ یہ تمہاری لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیتے ہیں اور تمہارے بزرگوں، تمہارے قاریوں اور تمہارے بہترین لوگوں جیسے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے وفاشاروں اور نیک بندوں کو یہ شہید کروا دیتے ہیں۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ابن زیاد پر برس رہے تھے اور بنو امیہ کی ستم رانیاں لوگوں کو یاد کروا رہے تھے کہ لشکر یزید کی طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور بعض لوگوں نے حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جملے کہنے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ہمارا امیر ہے، ہم اس کے کہنے پر تم لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ تم سب کو قتل نہ کر دیں۔ تو اس پر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے لوگو، کیا سبط پیغمبر اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بیٹے کی نصرت کرنی چاہیے یا ابن سمیہ کی مدد کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ آپ جب ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے تھے اور آپ کے یہ الفاظ کسی تازیانے کی طرح ان لوگوں پر بار بار برس رہے تھے، تو اس موقع پر شمر ذی الجوشن ملعون نے ایک تیر آپ کی طرف پھینکا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس روز تیر چلانے والا شمر ذی الجوشن تھا۔ اس نے حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زہیر بن کین، تم خاموش ہو جاؤ، تم نے ہمارے لوگوں کا دماغ معوف کر دیا ہے اور لشکر میں اضطراب پیدا کر دیا ہے، اب تم کوئی بات نہ کرو۔ اس پر حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی باپ کے بیٹے ہو جو کہ اپنے ہی پیشاب میں لت پت پڑا رہتا تھا اور سسک سسک کر مر گیا۔ میں تم جیسے جانور سے کوئی مکالمہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو ان اہل کوفہ سے مخاطب ہوں جنہوں نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی بھی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، اور ابھی بھی سبط پیغمبر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تمہارا تعلق ہے اے جانور، تمہیں تو کتاب اللہ کی 2 آیات کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا، اس لیے تمہارے ساتھ گفتگو فضول ہے۔ آپ نے شمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لے تجھے قیامت کی رسوائی اور عذاب علیم مبارک ہو۔ اس پر شمر ملعون نے کہا، اللہ تجھ کو اور تیرے رئیس کو ابھی قتل کرے گا۔ اس پر حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جانا تم جیسے لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے سے میں بہت ہی زیادہ افضل اور بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک گفتگو کی تھی کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ زہیر سے کہو اب ان لوگوں سے گفتگو بند کر دے۔ تو وہ شخص جب حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس موقع پر حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے بندگان خدا، اس سفلہ پاجی یعنی شمر کی باتوں پر دھیان مت دھرو اور اپنے دین سے نہ پھرو، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہ ہوگی جنہوں نے ان حضرات کی ذریت اور اہل بیت کا خون بہایا۔
اور ان کی نصرت سے اعراض کیا اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی قتل کیا۔ آپ نے یہاں تک گفتگو کی تھی تو اس شخص نے آپ کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا اور کہا کہ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ واپس پلٹ آؤ، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی جان کی، اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کی خیر خواہی اور انہیں حق کی خاطر تبلیغ کرنے میں انتہا کر دی تو تم نے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی انتہا کر دی، لیکن کاش تمہاری قوم تمہاری باتوں پر کان دھرتی۔ اب تم واپس پلٹ آؤ اور ان سے مزید گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سماعت فرمایا۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کیا جائے گا۔ والسلام۔